بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، امثال القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے کفار کے خرچ کرنے کی مثال، یعنی جو لوگ اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا جو خرچ کرنا ہے اپنی دنیاوی زندگی میں، اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مثالوں کا کیا ہے ذکر کیا ہے۔ آج ان مثالوں میں سے ایک مثال کا ذکر ہوگا جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 116 اور 117، ان دو آیتوں کی روشنی میں باذن اللہ ہماری کیا ہے گفتگو ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117، ارشاد باری تعالی: ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ دو آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں۔ مفہوم ان دو آیتوں کا اس طرح ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے: ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال، ان کی اولاد، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے کیا ہے بچا نہیں سکیں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی بنا پر ان کو سزا ملے گی، اور ان کے جو مال تھے، ان کی جو اولاد تھی، انہیں کیا ہے نہیں بچا سکے گی، کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی آخرت والے دن۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا، یہ لوگ یعنی جنہوں نے کفر کیا اس دنیاوی زندگی میں یہ جو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکت، ان لوگوں کا اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرنا اس طرح ہے کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم، ایک کھیتی ایک قوم کی، کچھ لوگوں کی، اس پر کیا ہے تیز ہوا آئے، اور ایسی ہوا جس میں زوردار بارش ہو، برف ہو، پتھر برسیں، تو اس سے کیا ہے وہ پوری کھیتی اور فصل کیا ہے برباد ہو جائے،
ختم ہو جائے۔ محنت کیا اور کھیتی کرنے میں محنت کی گئی، لیکن وہ محنت ضائع ہو گئی۔ کس بنا پر ضائع ہوئی؟ کیونکہ تیز ہوا، بارش اور برف برسے یا پتھر اس پر کیا ہے برسا، پوری فصل کیا ہے برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ انہوں نے اپنے ہی اوپر کیا ہے ظلم اور زیادتی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کیا ہے نہیں کی، ولیکن انفسهم یظلمون، انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ تو یہ ان دو آیتوں کا کیا ہے مفہوم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کفر کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے قیامت والے دن۔ ان کا مال، ان کی اولاد انہیں کچھ فائدہ نہیں، نفع نہیں پہنچائے گی قیامت والے دن، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اور اسی طرح انہوں نے جو کچھ خرچ کیا تھا اس دنیاوی زندگی میں، یہ خرچ کرنا بھی ان کا جو ہے کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو، کیونکہ ان کا خرچ کرنا، اس کی مثال یہی ہے کہ جس طرح ایک فصل ہو، اس فصل پر کیا ہے تیز ہوا اور برف برسیں، فصل کیا ہے برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، محنت ضائع ہو جائے، اسی طرح ان کی محنت کی کوئی قدر نہیں ہوگی قیامت والے دن۔ انہوں نے جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کیا دنیاوی زندگی میں، جو کچھ خیرات کیے، غریب و مسکین کی مدد کی، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قیامت والے دن کیا ہے نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں ان کی یہ اعمال کو کیا ہے ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ اہل کفر کی حالت کا ذکر فرمایا ادھر، یہ اس وقت فرمایا کہ جب اہل ایمان سے متعلق تفصیل گزر چکی، یعنی ان دو آیتوں سے پہلے اگر غور کیا جائے، یعنی یہ دو آیتیں جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 116 اور 117 ہے، ان سے پہلے کی جو آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور اہل ایمان کے اعمال کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ادھر اہل کفر کے حالت کا کیا ہے ذکر کیا۔ تو ان دو آیتوں سے جو مسئلہ یا جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ اہل کفر کو آخرت والے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو سزا دی جائے گی، اس سزا سے ان کو کوئی چیز کیا ہے روک نہیں سکتی۔ ان کے جو مال تھے، ان کی اولاد تھی، کوئی چیز انہیں کیا ہے نفع اور فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس دنیاوی اپنی زندگی میں جو مال خرچ کیا، اور مال خرچ کرنے سے مراد خیر کے کاموں میں، جیسے کہ ہمیشہ پایا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، اگرچہ ایمان نہیں لایا لیکن غریب و مسکین ہیں، یتیم ہیں، محتاجین ہیں، اپنے مال میں سے ان کی مدد کیا کرتے ہیں، تو ان کا یہ خرچ کرنا خیر کے کاموں میں، دنیا میں ان کو اس کا فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں اس کا اجر و ثواب انہیں کیا ہے نہیں ملے گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں، ایمان ہی کی بنیاد پر اعمال صالحہ کا کیا ہے بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن جب ایمان نہیں تو عمل صالح چاہے وہ صدقہ خیرات ہو یا کوئی اور عمل ہو، اگر ایمان کے ساتھ نہیں کیا گیا تو اجر و ثواب سے کیا ہے اسے کیا ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اعمال صالحہ، نیک اعمال، خیر اور بھلائی کے جو کام ہیں
ان پر جو اجر و ثواب متعین ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ عمل کیا جائے۔ اسی لیے سورہ النحل میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے عمل صالح کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مردوں میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، عمل صالح کا اہتمام کیا اس نے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان والا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں عمل صالح کا اہتمام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل کا اہتمام کیا گیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم اسے اچھی پاکیزہ سعادت کی زندگی سے ہم اسے کیا ہے نوازیں گے۔ اس کی جو دنیا میں زندگی ہوگی خوشحال زندگی ہوگی، سعادت اسے کیا ہے زندگی میں نصیب ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کو اچھا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ عمل صالح چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، خیر و بھلائی کی راہ میں خرچ کرنا ہو، یا کوئی اور عمل خیر اور بھلائی کا ہو، اس کا اجر و ثواب آخرت میں اسی وقت ملے گا جب وہ ایمان کے ساتھ اس عمل کا اہتمام کیا گیا ہو۔ ورنہ اگر بغیر ایمان کے، نبی کی تصدیق نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اگر ایمان نہیں، لیکن خیر کے کام دنیا میں ہیں، تو ایسے عمل کا کوئی بدلہ، کوئی اچھا اجر و ثواب قیامت والے دن ایسے شخص کو کیا ہے نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیا میں اسے اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، بعض نہیں اسے اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو، لوگوں میں معروف ہو جائے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو جو ہے کچھ اور بدلہ مل جائے، لیکن آخرت جو دائمی زندگی ہے، جہاں پر انسان ہمیشہ اجر و ثواب کا محتاج ہے، ادھر نیکیوں کا محتاج ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا محتاج ہوگا، اس دن اسے اس کی بھلائی کے کاموں سے کیا ہے اسے کیا ہے محروم رکھا جائے گا، کوئی اجر و ثواب اسے کیا ہے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے ایمان نہیں پایا گیا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان، ایک شخص جو ابن جدعان سے معروف ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ابن جدعان یہ بنو تمیم میں سے تھا، جس قبیلے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا۔ تو ابن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص یعنی ابن جدعان جاہلیت میں بہت ہی زیادہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک، وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَفَعَهُ، تو اس کا کیا یہ تمام عمل کرنا، بھلائی کا کام کرنا، کیا اسے یہ عمل فائدہ پہنچایا ہوگا؟ یعنی اس کے مر جانے کے بعد، اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ جاہلیت میں یہ شخص ابن جدعان بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیا کرتا تھا، معروف تھا بلکہ لوگوں کے درمیان، اہل مکہ کے درمیان، کہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، غریب و مسکین محتاجین کو اپنے مال میں سے دیا کرتا تھا، خرچ کیا کرتا تھا۔
ماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس کا یہ عمل اسے کیا ہے فائدہ پہنچایا ہے؟ مر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعہ، اسے یہ عمل کیا ہے فائدہ نہیں پہنچائیں گے اس کے اعمال. کیوں؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس کی یہ نیکیاں، اس کی یہ بھلائیاں جو انہوں نے کیا ہے، ابن جدعان نے کیا، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی بھی اس نے یہ دعا نہیں کی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ بدلے والے دن، قیامت والے دن تو میرے کیا ہے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دینا، میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمانا. یعنی اس شخص کا آخرت کے دن ایمان نہیں تھا. مر جانے کے بعد لوگوں کو دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس پر کیا ہے اس شخص کا ایمان نہیں تھا. اس نے کفر کیا، انکار کیا اس چیز سے، اگرچہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن اس کفر کے بنا پر اسے کیا ہے اس کے خیر و بھلائی کے کام اسے کیا ہے فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تو یہ بات اور یہ حقیقت ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر ایمان نہیں اور ایمان میں کمی پائی گئی، نقص پایا گیا، تو انسان خیر اور بھلائی کا کام اگر کرتا ہے تو اس کا اجر ثواب یا اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں اسے کیا ہے اس سے کیا ہے محروم کیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور بھی مختلف مقامات پر کیا ہے اس بات کی طرف کیا ہے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے لیکن ایمان نہیں تو اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور اڑا دیا جائے گا، اس کو کوئی اہمیت کیا ہے نہیں دی جائے گی. اور یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی ایسے شخص کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے وما انا وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب، تمہارا پروردگار بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. انسان نے جو کچھ کیا اسی کا اسے کیا ہے انجام ملے گا. آخرت کے دن عمل کا اچھا انجام انسان چاہتا ہے، اس کا اجر ثواب ملے، اس کا بدلہ ملے، تو شرط یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان لے آئے، ایمان مکمل طور پر لائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، تب جا کر کے اس کے اعمال کا اسے کیا ہے اجر ثواب اور بدلہ قیامت والے دن کیا ہے دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کیا ہے توفیق دے، اور ہمیشہ جو خیر اور بھلائی کے کام ہم کریں اللہ تبارک و تعالی ایمان اور یقین کے ساتھ ان اعمال کو کرنے کی کیا ہے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.